جب حضرت فاطمہ الزہرا اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو یہ صرف ایک بیوی کی جدائی نہیں تھی، یہ وہ ہستی تھیں جو نبی کریم کی سب سے پیاری بیٹی تھیں اور حضرت علی ابن ابی طالب کے دل کا سکون تھیں۔ ان کی وفات کے بعد حضرت علی کی زندگی میں ایک عجیب خاموشی چھا گئی۔ گھر میں ہر چیز ویسی ہی تھی، لیکن کچھ بھی ویسا نہیں رہا تھا۔ دیواریں خاموش تھیں، گھر سنسان لگتا تھا اور دل پر ایک بوجھ سا تھا۔ حضرت علی نہایت بہادر تھے، مگر اس غم نے ان کے دل کو گہرائی سے متاثر کیا۔ وہ اکثر خاموش رہتے، یادوں میں کھو جاتے اور صبر کے ساتھ وقت گزارتے۔ اس وقت گھر میں چھوٹے بچے بھی تھے، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ دونوں نواسے نبی کریم کی آنکھوں کا نور تھے۔ اب ان کی پرورش، تعلیم اور تربیت کی مکمل ذمہ داری حضرت علی کے کندھوں پر تھی۔ حضرت علی نے جلدی کوئی فیصلہ نہیں کیا، انہوں نے وقت لیا، صبر کیا اور ہر معاملے میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بڑے فیصلے ہمیشہ سوچ سمجھ کر کرنے چاہئیں۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حضرت علی نے محسوس کیا کہ بچوں کی بہتر تربیت کے لیے، گھر کے نظام کو سنبھالنے کے لیے اور سنت نبوی پر عمل کرنے کے لیے دوبارہ نکاح کرنا ضروری ہے۔ آخرکار حضرت علی نے نکاح کیا حضرت امامہ بنت ابی الاس سے۔ یہ وہی نواسی تھیں جنہیں نبی کریم بے حد محبت کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم نماز کے دوران بھی انہیں اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے تھے۔ یہ نکاح صرف ایک رشتہ نہیں تھا، بلکہ اس میں کئی حکمتیں تھیں۔ اہل بیت کے اندر تعلق کو مضبوط رکھنا، بچوں کی بہتر پرورش، ایک نیک اور بااخلاق خاتون کا انتخاب۔ حضرت امامہ نہایت باحیا، نرم دل اور سمجھدار خاتون تھیں۔ آہستہ آہستہ وہ گھر جو غم سے بھرا ہوا تھا دوبارہ آباد ہونے لگا۔ حضرت امامہ نے نہ صرف گھر سنبھالا بلکہ بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا برتاؤ کیا۔ جب حضرت علی ابن ابی طالب نے حضرت امامہ بنت ابی الاس سے نکاح کیا تو یہ ایک سادہ مگر بابرکت آغاز تھا۔ کوئی دنیاوی شان و شوکت نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، بس اخلاص، سادگی اور اللہ کی رضا۔ آہستہ آہستہ وہ گھر جو خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا اب وہاں زندگی کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ حضرت امامہ کے اخلاق، ان کی نرمی اور ان کی سمجھداری نے گھر کے ماحول کو بدلنا شروع کر دیا۔ وہ جانتی تھیں کہ یہاں صرف رہنا نہیں بلکہ ایک امانت کو سنبھالنا ہے۔ گھر میں سب سے قیمتی امانت تھے حضرت حسن، حضرت حسین۔ حضرت امامہ نے کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ ان کی حقیقی والدہ نہیں ہے۔ وہ انہیں پیار سے بلاتیں، ان کے ساتھ بیٹھتیں، ان کی باتیں سنتیں اور ایک ماں کی طرح ان کی تربیت کرتیں۔ حضرت علی نہایت عادل، نرم دل اور ذمہ دار انسان تھے۔ انہوں نے نہ صرف اپنی نئی زوجہ کا احترام کیا بلکہ بچوں کے حقوق کا بھی مکمل خیال رکھا۔ وہ گھر کے ہر فرد کے ساتھ انصاف کرتے اور یہی انصاف اس گھر کی بنیاد بن گیا۔ یہ گھر اب 3 چیزوں پر قائم ہو چکا تھا: صبر، محبت، برداشت۔ اگر کبھی کوئی مشکل آتی تو اسے حکمت اور نرمی سے حل کیا جاتا۔ کوئی اونچی آواز نہیں، کوئی سختی نہیں۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت علی ابن ابی طالب کی زندگی میں وہ سکون آنا شروع ہو گیا جو کبھی کھو چکا تھا۔ غم کی وہ شدت جو حضرت فاطمہ الزہرا کی جدائی کے بعد دل میں تھی، آہستہ آہستہ صبر میں تبدیل ہونے لگی۔ یہ وہ صبر تھا جو صرف اللہ پر کامل یقین رکھنے والے کو نصیب ہوتا ہے۔ وہی گھر، وہی دیواریں، وہی کمرے، مگر اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ جہاں پہلے خاموشی تھی اب وہاں ذکر الہی کی آوازیں تھیں۔ جہاں پہلے آنسو تھے اب وہاں مسکراہٹیں تھیں۔ یہ سب ممکن ہوا
حضرت امامہ بنت ابی اولاس کے کردار۔ صبر اور محبت کی وجہ سے حضرت امامہ صرف ایک بیوی نہیں تھیں، وہ ایک سایہ تھیں جو تھکے ہوئے دل کو سکون دیتی تھی۔ وہ ایک روشنی تھی جو اندھیرے گھر کو روشن کر دیتی تھی۔ انہوں نے نہ کبھی شکو کیا، نہ کبھی شکایت، بلکہ ہر حال میں صبر اور محبت کا راستہ اختیار کیا۔ حضرت حسن، حضرت حسین، یہ صرف بچے نہیں تھے، یہ امت کے مستقبل تھے۔ حضرت امامہ نے ان کی تربیت ایسے کی، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، دین کی روشنی میں۔ وہ ان کے لیے صرف سوتیلی ماں نہیں، بلکہ ایک حقیقی ماں بن گئیں۔ حضرت علی کی زندگی کا ہر پہلو عدل اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کبھی کسی کا حق نہیں مارا۔ وہ ایک بہترین شوہر بھی تھے اور ایک عظیم باپ بھی۔ ان کا ہر فیصلہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ گھر ایک مثال بن گیا، جہاں محبت تھی، جہاں احترام تھا، جہاں دین تھا، جہاں سکون تھا۔ یہ ایسا گھر تھا جسے دیکھ کر ہر کوئی یہی کہتا، یہی ہے اصل خوشی۔ یہ پوری زندگی ہمیں یاد دلاتی ہے نبی کریم کی تعلیمات کی، نکاح کی اہمیت، اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک، صبر اور برداشت۔ یہ سب اس گھر میں عملی طور پر نظر آ رہا تھا۔ سوچیں، وہ وقت بھی تھا جب یہ گھر غم سے بھرا ہوا تھا، اور آج وہی گھر سکون، محبت اور رحمت کا مرکز بن چکا تھا۔ یہ تبدیلی خود نہیں آئی، یہ آئی صبر سے، صحیح فیصلوں سے، اور اللہ پر بھروسے سے۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ اگر زندگی میں غم آئے تو صبر کریں، اگر مشکل آئے تو اللہ پر بھروسہ کریں، اگر ذمہ داری آئے تو اسے نبھائیں، کیونکہ اللہ کبھی بھی صبر کرنے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اگر یہ ایمان افروز ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کا ایک کلک ہمارے لیے حوصلہ ہے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ آپ اگلی ویڈیو میں کس موضوع کو سننا چاہتے ہیں، نیچے کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور بتائیں۔